یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے. اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے. آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا. اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو. اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا. فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے. اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی. تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا. ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے. جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھا لیتے تھے. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے. یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص یعنی صحابہ کرام ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو بابے تو شاہی کوئی نہیں پھر بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لیندے نا. اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی. تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو، اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے. اور تفسیر کو چھوڑ دو، قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی، ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی، ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی بھی، کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے. تو یہ سب کو سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں. وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15 تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ. یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل، ایکوائر کر سکتے ہیں. جو 15واں علم ہے وہ بھی ہے، وہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن. وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع پہ قرآن اور سنت. غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں، حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن، جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی ہمیں وصیت کی تھی. تو وہ تو احمد بن حنبل کو خاص بات یہ نہیں آنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، ایڈی بڑی کہانی، اس تو بڑی کہانی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکج آفر نہیں ہوا کوہ طور کے اوپر. جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا، تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی کہانی کروا دیے گا. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے،
تو مجھے لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نے خود ہی بنایا خواب. بھائی عامہ من عملے کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے، 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا، 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے. اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے، 30 دن کے وقت، 30 رات کے وقت، ایک تراویح میں. وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا آیا ہے. 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سن، 3 روزے لیتا تھا، ایک کاٹ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا، یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے. اور سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں. پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے. اور عام من عمل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے، جھوٹ ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں. پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ، وہ بھی لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا، اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں. صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نا یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چوک کے رکھا ہوا ہے دنیا وہ بخشیا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل میں نا یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو، کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا، پاویں جو مرضی انہیں کیتا. دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے. کہانیاں بنا کے لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھدک گیا تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے مانگی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، اللہ سے دعا کروں میں. پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا. دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار. یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، سب کہانیاں. ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض الصالحین بیسٹ سلوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، وہ کریں. تبلیغی جماعت کی اصلاح کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے. اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اندر کمپیٹنسی بھی نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں. ان کے وہ 6 نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں. یہ لادہ بات ہے، سلوگن بڑا اچھا ہے، اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. بھائی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں. فضائل مال فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے. ہاں
روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں، صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی کتاب رہ جائے گی، بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں۔ قرآن والی تعلیمات میں تو پھر 78 بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح، وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے، اتنی ننگی توحید کون سن سکتا ہے۔